نتھیا گلی کی خوفناک رات۔ رات کا وقت تھا، پہاڑوں پر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور نتھیا گلی کی سڑکوں پر عجیب سا سکوت طاری تھا۔ درختوں سے ٹپکتی بوندیں اور ہوا کی سیٹی نما آواز ماحول کو مزید ڈراؤنا بنا رہی تھی۔ احمد اور اس کے 3 دوست اسلام آباد سے نتھیا گلی آئے تھے۔ ان کا پلان تھا کہ وہ ایک پرانی سرائے میں رات گزاریں گے جو برسوں سے بند پڑی ہے۔ مقامی لوگوں نے انہیں خبردار کیا تھا کہ اس جگہ رات کو نہ ٹھہرنا کیونکہ وہاں چڑیل کا سایہ ہے، لیکن دوست ہنس کر بات ٹال دیتے ہیں۔ جب وہ سرائے میں پہنچے تو دروازہ آدھا ٹوٹا ہوا تھا۔ اندر گئے تو دیواروں پر پرانی تصویریں لگی تھیں جن پر دھول جمی ہوئی تھی۔ اچانک احمد نے محسوس کیا کہ ایک تصویر میں عورت کا چہرہ مدھم مدھم مسکرا رہا ہے۔ اس نے آنکھیں ملی لیکن پھر تصویر عام سی نظر آنے لگی۔ دوستوں نے یہ کہہ کر مذاق اڑایا کہ احمد ڈرپوک ہے۔ وہ آگ جلا کر بیٹھ گئے اور کہانیاں سنانے لگے۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد انہیں سرائے کے پچھلے حصے سے پاؤں گھسیٹنے کی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی بوڑھی عورت آہستہ آہستہ چل رہی ہو۔ دوستوں میں سے علی نے ٹارچ جلائی اور پچھلے کمرے کی طرف گیا۔ وہاں صرف ایک پرانا آئینہ رکھا تھا جس پر جالا لگا ہوا تھا، لیکن جب علی نے اس میں جھانکا تو اپنے پیچھے ایک عورت کو کھڑا دیکھا۔ سفید کپڑے، لمبے بال اور آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھی۔ علی نے چیخ ماری، باقی دوست بھاگے تو دیکھا کہ علی فرش پر بے ہوش پڑا ہے، مگر اس کے گلے پر ناخنوں جیسے نشان تھے۔ اب باقی 3 دوست خوف کے مارے باہر بھاگنے لگے، لیکن باہر اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ راستہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ درختوں کے بیچ سے ایک عورت کی ہنسی گونجنے لگی، کھوکھلی اور سرد۔ اچانک احمد کے سامنے وہی عورت آ کھڑی ہوئی۔ اس کے پاؤں الٹے تھے اور جسم سے مٹی جڑ رہی تھی جیسے وہ قبر سے نکلی ہو۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، یہ سرائے میرا گھر ہے، یہاں کوئی زندہ نہیں ٹھہر سکتا۔ دوستوں نے چیختے ہوئے بھاگنے کی کوشش کی۔ 2 تو جنگل کی طرف نکل گئے اور آج تک واپس نہ آئے۔ صرف احمد زندہ بچ پایا۔ اگلی صبح مقامی لوگوں نے اسے سڑک کنارے بے ہوش پایا۔ جب ہوش آیا تو وہ بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، اس کے پاؤں الٹے تھے، اس کے پاؤں۔ آج بھی نتھیا گلی کے لوگ کہتے ہیں کہ اس پرانی سرائے کے پاس رات کو مت جایا کرو، کیونکہ وہاں ایک عورت کی روح اب بھی اپنے گھر کے پہرے داری کر رہی ہے۔